BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق آج سے تقریباً 2500 سال پہلے ایمیزون میں ایک قدیم شہر آباد تھا۔ اسے گارڈن سٹی کہا جاتا ہے، جس میں جدید قسم کی سڑکیں، بلڈنگز اور زندگی گزارنے کے لیے سب کچھ موجود تھا۔ پھر آتش فشاں نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ ایمیزون دنیا کا سب سے بڑا اور پر اسرار جنگل ہے، جس میں آج بھی انسانوں کے تقریباً 400 سے زائد قبائل آباد ہیں۔ ان قبائل کے لوگ اس جدید دنیا سے بالکل لا علم ہیں۔ ان میں سے کئی تو ایسی بھی ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ اس دنیا میں اب پہیہ بھی ایجاد ہو چکا ہے۔ ماہرین ارضیات کے مطابق انسانی زندگی کے ارتقاء کو موجودہ شکل اختیار کرنے میں لاکھوں سال لگے۔ اس دوران آبادی تو بڑھتی چلی گئی، لیکن جنگل سکڑتے چلے گئے۔ اور یہ سلسلہ اب تھما نہیں ہے، بلکہ اب تو جنگلات میں کمی تشویشناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ ایمیزون جنوبی امریکہ میں واقع دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے۔ اس جنگل کے بیچوں بیچ دریائے ایمیزون بہتا ہے، جو بہاؤ کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا اور لمبائی کے لحاظ سے دریائے نیل کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا دریا ہے۔ اس جنگل کا رقبہ تقریباً 55 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، براعظم آسٹریلیا کے برابر اور UK سے 28 گنا بڑا، جو کہ براعظم جنوبی امریکہ کے 20% رقبے کو گھیرے ہوئے۔ یہ جنگل 9 ممالک تک پھیلا ہوا۔ اس جنگل کا 60% حصہ تو برازیل میں واقع ہے۔ زندگی کو باقی رکھنے کے لیے جنگل کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اسی لیے جنگلات کو زمین کے پھیپھڑے بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جنگلات آکسیجن کا سب سے مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس پوری دنیا کی 28% آکسیجن جنگلوں سے حاصل ہے۔ برساتی جنگلات زمین کا زیور اور دنیا کا عظیم ترین دواخانہ کہلاتے ہیں، کیونکہ قدرتی ادویات بڑی تعداد میں یہاں کی جڑی بوٹیوں سے ہی تیار کی جاتی ہیں۔ جنگلات ہماری روزمرہ ضروریات کے ساتھ ساتھ معیشت کو بھی مضبوط کرتی چلی جاتی ہیں۔ جنگلات سے حاصل کی گئی لکڑی ایندھن کے ساتھ ساتھ فرنیچر، کاغذ اور تعمیراتی صنعتوں کے لیے بھی روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ عالمی معیار کے مطابق کسی بھی ملک میں جنگلات کا رقبہ اس ملک کے کل رقبے کے کم از کم 25% کے برابر ہونا لازمی ہے۔ دیکھا جائے تو روس میں اس کے رقبے کے تناسب سے 20%، برازیل کے 12% اور کینیڈا کے 9% حصے پر جنگلات پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ تینوں ممالک دنیا میں بالترتیب پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر پر آتے ہیں۔ بات کی جائے ہمارے پیارے وطن عزیز پاکستان کی، تو اس کے کل رقبے کے صرف 4% حصے پر جنگلات پائے۔ ایمیزون در حقیقت کرۂ ارض پر قدرت کا ایک عظیم شاہکار اور عجوبہ ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ اس جدید سائنسی دور میں بھی ابھی تک اسے مکمل طور پر دریافت نہیں کیا جا سکا۔ ماہرین حیاتیات کے مطابق اب تک اس جنگل کا 10% حصہ ہی دریافت کیا جا سکا۔ یہ ایک جنگل ہی نہیں بلکہ ایک مکمل دنیا ہے، جس میں حشرات الارض، چرند پرند اور جانور پناہ لیے۔ کیا یہ بات اس جنگل کی عظمت کا مظہر بننے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ایمیزون ہمہ وقت کروڑوں جانداروں کی خوراک اور پانی کا انتظام بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ جڑی بوٹیوں سے دوا بھی مہیا کرتا ہے؟
ماہرین حیاتیات کے مطابق یہ جنگل حشرات الارض کی 25 لاکھ اقسام، لاکھوں نباتات اور مختلف پرندوں کی 2000 اقسام کا گھر ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اب تک 40,000 پودوں، 3,000 مچھلیوں، 1300 کے لگ بھگ پرندوں اور 380 کے قریب رینگنے والے جانوروں کی اقسام دریافت کی جا چکی ہیں۔ اس میں ایک خاص قسم کی مچھلی ہے جسے پیراروکو کہا جاتا ہے، 3 میٹر تک لمبی ہو جاتی ہے، پورا بندہ ایک ہی دفعہ میں کھا سکتی ہے۔ بعض ماہرین نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ دریافت شدہ جانوروں، حشرات الارض اور چرند پرند کی 40% سے زائد اقسام کا تعلق ایمیزون سے ہے۔ ایمیزون میں 60% جاندار ایسے ہیں جن کی ابھی تک صحیح طرح شناخت ہی نہیں ہو سکی۔ یہاں کی مکڑیاں اتنی بڑی اور طاقتور ہیں کہ پرندوں کو بھی دبوچ دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں ایسے زہریلے حشرات الارض بھی پائے جاتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کاٹ لیں تو چند سیکنڈز کے اندر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ 30,000 سے بھی زائد اقسام کے پھل اس جنگل میں پائے جاتے ہیں۔ اس جنگل کے وسعت اور گھنے پن کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، اگر آپ ایمیزون میں ہوں اور بارش برسنے لگے تو 12 منٹ تک بارش کا پانی آپ تک نہیں پہنچ پائے۔ گھنے درختوں کی وجہ سے کئی حصوں میں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ پاتی، دن میں بھی رات کا گمان ہونے لگتا ہے۔ ہمارے آرام و آسائش میں دن بدن اضافہ ہوتا چل جا رہا ہے، لیکن ایمیزون کے جنگل میں صدیوں سے آباد قبائل ابھی تک پرانے رسم و رواج کو گلے لگائے ہوئے ہیں، جن کا جدید دور سے کوئی رابطہ نہیں۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں 400 سے زائد قبائل آباد ہیں، جن کی آبادی تقریباً 45 لاکھ کے قریب۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم۔